अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बेनज़ीर भुट्टो को गुजरे 11 बरस हो गए। आज उनकी बरसी जो थी वो गढ़ी खुदा बख्श में बनाई गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। आपको हैरत होगी कि 11 साल बाद भी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कत्ल केस है वो अभी तक अदालतों में चल रहा है और उसके अंदर जो बेशतर मुल्ज़िम हैं उनको शायद ना होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया है। उसके अंदर से एक जो मुल्ज़िम है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं और आप सब जानते हैं कि वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। तो नाजरीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे, उनके वारिस, उन्होंने आज बड़े सख्त लबो लहजे में बात की और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। क्या कहा उन्होंने आज गढ़ी खुदा बख्श में, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में वन पार्टी रूल कायम करना चाहता है। वो मुल्क में 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मिलने वाले हकूक खत्म करना चाहता है। वो NFC अवार्ड के जरिए सूबों को मिलने वाले माली अख्तियारात वापस लेना चाहता है। वो सूबों के कुदरती वसाइल जैसे कि गैस और मदनियात पर वफाक का कब्जा चाहता है और वो मुल्क में वन यूनिट निजाम की राह हमवार करना चाहता है। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। वो चाहते हैं कि मैं अवाम के हकूक पर सौदा करूं। वो चाहते हैं कि मैं गरीबों का बात ना करूं और इन कब्रों से गद्दारी करूं, मगर मैं ये कभी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये करूंगा। हमने मुशर्रफ का एहतिसाब और इंतकामी कार्रवाइयां देखी है। हमने सैफ और रहमान का एहतिसाब ब्यूरो देखा है। हमने जिया का एहतिसाब, कोरे, जेलें और फांसियां देखी है। हमने अयूब का सियासी इंतकाम और जेलें देखी है। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है। ऑनरेबल कोर्ट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर मुझे यकीन है कि ऑनरेबल कोर्ट्स इस झूठी जाली JIT को रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। कैसा निजाम है कि शहीद SP दाहवर को इस्लामाबाद से अगवा करने और मारने वालों का तो सुराग नहीं मिलता, लेकिन मेरे नाश्ते का बिल भी मिल जाता है। ये कैसा निजाम है कि FIA सालों साल से परे असगर खान केस की तो तफ्तीश नहीं करती। जहांगीर तरीन के बावर्ची और माली की जायदाद पर JIT तो नहीं बनती, लेकिन हमारे सदके के बकरों और धोबी का भी हिसाब लिया जा रहा है। वो मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। दूसरा केस वो डाला जा रहा है जब मैं 6 साल का था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी गढ़ी खुदा बख्श में तकरीर कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। आप वज़ीर मुमलिकत हैं बराए पार्लिमानी अमूर। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर आज सुनी। उन्होंने ये कहा कि आपकी जो हुकूमत है वो वन यूनिट कायम करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये पहले सियासतदान नहीं हैं जिन्होंने ये बात की है। इससे पहले भी कुछ अहम रहनुमा जो हैं पाकिस्तान के, वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश कर रही है। तो अब वाज़े तौर पे आप बता सकते हैं, चूँकि आप वकील भी हैं, कि ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसे कोई इरादे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. میں اسلام آباد ہوتا تو لازماً میں اسٹوڈیو آتا، لیکن میں ہلکے میں ہوں، آج مجھے ادھر آنا پڑا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترامیم تو ہر طرح کی ہو سکتی ہیں. اگر اسمبلی چاہے تو 18ویں ترمیم کو مکمل طور پہ ختم بھی کر سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں ختم کیا جائے اور کیا اس کے کوئی آثار ہیں. تو نہ کوئی اس کو ختم کر رہا ہے اور نہ اس کے کوئی آثار. اب جو بلاول صاحب نے گفتگو کی ہے، مجھے نہیں پتا بنیاد پہ یہ فرما رہے ہیں کہ 1 یونٹ ہم بنانے جا رہے ہیں، ہم 18ویں ترمیم کو ختم کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم بھی پتہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. مطلب ہمارا کبھی کابینہ میں یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی، نہ خان صاحب کے کسی پلان میں ہے، تو ہاؤ ڈز ہی نو بلاول صاحب کو. میرا خیال ہے کہ وہ اس لیے بھی وہ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ بات چیت بھی ہو رہی تھی، اور چونکہ آپ لوگوں کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بھی بڑا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر کٹوتی ہوئی ہے، کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کے اندر بھی کٹوتی ہوگی آنے والے کچھ سالوں میں. دیکھیں وہ تو پھر دیکھا جائے گا، جب ہوگی دیکھا جائے گا. اگر آپ NFC کی آپ نے بات کی ہے، چھوٹے صوبوں کی بات ہمیشہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، تو سب سے پہلے تو بلاول صاحب بھی کام کرے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ he should put his وہ کہتے ہیں money where his mouth is، اور he should walk the talk. کہ چھوٹے صوبے کی بات ہے جو فاٹا ریفارمز ہوئی ہیں، فاٹا کے لوگ انتظار میں ہیں کہ NFC کمیشن سے کب وہ 3% دیں گے تمام صوبے، تاکہ ان کو 100 ارب روپے کا پیکج ملے، تاکہ وہ جو دہشت گردی کے اصل شکار ہیں وہ فاٹا کے عوام بیچارے جن لوگ وہ جو تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں. تو جب تک سندھ حکومت NFC میں اپنا وہ سینٹ نہیں دے گی، وہ اسی طرح لٹکا رہے گا. تو جو کرنے کا کام ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے، بلاول صاحب اپنی والدہ صاحبہ کی بالکل مقبرے کے پاس کھڑے کی اسپیچ کر رہے تھے. ان کو حق ہے، ان کو کرنا چاہیے. 27 دسمبر تھا. آج میں نے بھی جو ہے بالکل صبح میں نے اس پہ اپنے بھی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ڈفرینس آف پارٹ لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں پاکستان کی سیاست میں وہ ایک شہید ہوئی، ان کا ایک رول تھا، تو اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج جو بلاول صاحب SP داور صاحب کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی اس پہ کنسرن ہیں. انشاءاللہ وہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا. بلاول صاحب بتانا پسند کریں گے بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کو گرفتار کیا انہوں نے، ان کے والد صاحب کی 5 سال حکومت رہی. علی صاحب یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گی، مگر ایک سوال آپ سے ضرور کروں گی، اس لیے چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑے کم ایسے سیاستدان ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاملات صحیح طریقے سے چلے، اور ان میں سے آپ ایک ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ شیخ رشید صاحب نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ شہباز شریف کو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کے لیے کورٹ بھی جا رہے ہیں. آپ نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ یہ ڈیڈ لاک جو ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ٹوٹ جائے اور بات آگے چل سکے، تو آپ نے ہی منوایا تھا. میرا خیال ہے یو ور ون آف دا فیو پیپل جس نے منوایا تھا اپنی لیڈرشپ کو کہ شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کریں. تو اب کیا معاملات کورٹ کے اندر ڈیسائیڈ ہوں گے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ خان صاحب کی اجازت سے ہوا تھا، اور اس بات پہ کمٹمنٹ ہے مسلم لیگ نواز سے. اس بات پہ ہم ایگری ہوئے کہ اس صورت میں ان کو بننے دیا جائے گا کہ جو مسلم لیگ نواز کے آڈٹ پیرز ہیں اس کی سربراہی شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے. تو یہ تو ہوگی بات ختم. لیکن میں دوبارہ بلاول صاحب کی اسپیچ کی طرف ضرور آنا چاہوں گا کہ قربانیاں ہم سب کو پتہ ہے، اور مجھے اس کا احساس بھی ہے کہ بڑی ینگ ایج میں ان کی والدہ صاحبہ جب شہید ہوئی ہیں، ایک نوجوان کے لیے، ایک بیٹے کے لیے اپنی ماں کا دکھ سب سے بڑا ہوتا ہے. تو ان کو اس کا دکھ بھی ہوگا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جج صاحب نے کر لیا، لیکن جو الزامات ان کے والد صاحب پہ ہیں، جو کرپشن کے الزامات ہیں، شاید اس کا مناسب فورم کوئی عدالت ہو. جو GIT کی رپورٹ آئی ہے کسی عدالت میں پیش ہوئی. علی صاحب بالکل آخری سوال، چونکہ وقت کی قلت ہے، میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی، چونکہ آپ پارلیمنٹ کے اندر معاملات چلاتے ہیں. اگر زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب سب جیل میں ہوں، اور آج آپ کے ایک وزیر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ زرداری صاحب کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، تو اگر یہ سارے جیل میں ہوں گے تو آپ معاملات پارلیمنٹ کے اندر کیسے چلائیں گے؟ آپ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ اور بلز کیسے پاس؟ مجھے اس کا احساس ہے کہ بالکل وہاں معاملات تھوڑے کشیدہ ہوں گے، لیکن اگر کرپشن کی کیسز کا دفاع اپوزیشن کے ہمارے محترم ممبران جو ہیں کرپشن کی کیسز کا دفاع پارلیمان میں کرنا چاہیں گے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مناسب فورم نہیں ہے. بہرحال جو
جو وہ مناسب سمجھیں گے ظاہر وہ اپنے لیے کریں گے. لیکن میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ پارلیمان انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور میرا نہیں خیال کہ سندھ کے عوام اگر کرپشن کے کیسز زرداری صاحب پہ نکلتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں تو آج عوام اتنی سمجھ گئی ہے کسی کے کرپشن کے دفاع کے لیے. میں نہیں سمجھتا عوام تو چھوڑیں آج کارکن بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ادھر ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، مگر وقفے کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی نایاب چیز ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹرویو ہے جو میں نے 2006 میں کیا تھا، آج سے تقریباً 12 سال پہلے. وہ دیکھنا نہ بھولیے گا اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چھوٹا سا وقفہ ہم نے لینا ہے، اس کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے اور آج سے 12 سال پہلے 2006 میں میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا انٹرویو جولائی 2006 میں لندن کے اندر کیا تھا. یہ پہلا انٹرویو تھا، اس کے بعد میں نے ان کا کوئی طویل انٹرویو نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے انٹرویو کرتے رہے. مگر آپ کو معلوم ہے کہ انفارچونیٹلی وہ جاں بحق ہو گئی تھیں 2007 کے اندر، تو وہ موقع پھر سے مجھے نہیں مل سکا. ناظرین آج بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو کیس ہے، قتل کیس، وہ آج بھی عدالتوں کے اندر چل رہا ہے اور کچھ ایسے ملزم ہیں جن کو کم شواہد ہونے کی بنا کے اوپر ان کو یا کچھ بھی شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس وقت رہا کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر ایک ملزم جو ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل مشرف بھی ہیں اور ان کو اس وقت کہا گیا ہے کہ وہ ابسکانڈر ہیں، وہ مفرور ہیں. ناظرین 2006 میں جب میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملی تو تب ان کی ملاقات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ. دونوں جو تھے وہ ایگزائل کے اندر تھے، دونوں آ کے لندن میں جا کے مل بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مئی 2006 کے اندر یہ میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر دستخط کریں گے. تب تمام صحافی پاکستان سے اس ایونٹ کو لندن کور کرنے گئے اور بین الاقوامی صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے. پوری جو دنیا کی نظریں تھیں وہ ان دونوں لیڈران کے اوپر ٹکی ہوئی تھیں، چونکہ جنرل مشرف کی یہاں پہ جو حکومت تھی وہ اتنی مضبوط نہیں رہی تھی جتنی شروع میں ہوتی تھی. تو اس ماحول کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے اپنا جو میثاق جمہوریت ہے اس کے اوپر دستخط کیے. اس کے اندر کچھ اہم نکات جو تھے انہوں نے طے پائے، کچھ کے اوپر تو عمل ہوا، ان دونوں حکومتوں نے عمل کیا، مگر کچھ ایسے نکات تھے جو بڑے دلچسپ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو ججز کی تقرری ہے اس کو ایک جمہوری انداز سے ہونا چاہیے، پارلیمنٹری کمیٹی سے مشاورت ہونی چاہیے، جو بار ایسوسی ایشنز ہیں وکلا کی اس سے مشاورت ہونی چاہیے، جو وہاں پہ منسٹر ہیں ان سے مشاورت ہونی چاہیے. پھر یہ بھی بات کی گئی کہ فاٹا کو کیسے خیبر پختونخوا کے اندر ضم کرنا ہوگا، کیسے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو ختم کرنا ہوگا، کیسے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہوگا جو خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل معاملات کو دیکھے جو اب سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں. پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کی گئی تھی تاکہ جو بھی آمرانہ دور آیا ہے اس کا ازالہ بھی ہو سکے. کارگل پر کمیشن کی بات ہوئی تھی، نیب کے احتساب پر بات ہوئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا تب کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک نئی انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کو قائم کیا جائے گا. دفاعی بجٹ کی بھی بات ہوئی تھی کہ کیسے اس کو پارلیمنٹ کے اندر لا کے ڈسکس کیا جائے گا. ناظرین یہ تمام معاملات تو ادھر کے ادھر ہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ان نکات کے اوپر پیش رفت نہیں ہوئی. مگر اس وقت جو ماحول تھا اس کے اندر جو جنرل مشرف تھے وہ کافی انسیکیور فیل کر رہے تھے. یہ دونوں بڑے لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بڑی جماعتیں تھیں پاکستان کی یہ مل بیٹھی تھیں لندن کے اندر. مگر اس وقت بھی کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ جو جنرل مشرف ہے وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میرے سے کچھ ریلیف چاہتی ہے اور وہ مجھے شاید سپورٹ کرے اگر میں ان کے خلاف کرپشن کیسز ختم کر دوں. نیشنل این آر او جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جس کے تحت این کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بالخصوص کیسز ختم ہو گئے تھے، وہ وجود میں تو نہیں آیا تھا مگر اس کے اوپر بات ضرور ہو رہی تھی. اس وقت جولائی 2006 میں نے یہ سوال بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کیا تھا کہ پس پردہ جنرل مشرف کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کیا ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور کیا جنرل مشرف کی یہ بات کہ شاید اگر پاکستان پیپلز پارٹی مجھے سپورٹ کرے
تو میں ان کے کیسز ختم کر سکتا ہوں. اس کے اوپر وہ کیا کہتی تھیں اور وہ کیا سوچ رہی تھیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Reliable sources have quoted General Musharraf saying that he has received signals from the PPP that it might support him provided he dropped corruption cases against you. There are two separate issues, signals from the PPP and corruption issues. Signals from the PPP, we haven't sent him any signals, but he has certainly tried to browbeat us. As far as the corruption cases are concerned, there's no corruption case against me. These are politically motivated witch hunt. Don't you think that Musharraf has gone beyond that? He's finally thought out of the box. I don't think so at all. I think that's just a whole lot of bunkum. He can't think out of the box, and he can't, well, I shouldn't say this because it's not right to make personal things, but I don't think he's gone out of the box. I think he's out of his depth. He doesn't understand what he's saying, and he doesn't understand what he's doing. He's given up on the UN resolutions without the quid pro quo. Nobody knows where he stands because sometimes he's trying to please the hardliners and sometimes he's trying to please the people who are not the hardliners. Do you doubt his intentions? Well, I mean, some people believe that those who can do a thing like Kargil can suddenly become doves. Well, good luck to them. But I feel that he was a student of the extremists and he still doesn't know where he stands. He doesn't have his own vision. I think he's influenced by people around him. There is a perception that it's only the military that can solve the Kashmir problem because they directly benefit from it. How ridiculous, I'm sorry to say, how ridiculous. Why would the military commit suicide by finding a solution to the Kashmir dispute which allows them to live as luxuriously as the emperors of Rome did? I don't believe they have any motivation to do that. Was the establishment happy with your relationship with India? Of course they weren't. That's why they called me a security threat and overthrew my government. But what happened? At the end of the day, the establishment realized itself that they had to follow in my footsteps. And today General Musharraf is singing the same song. Would your party ever consider accepting President Musharraf without a uniform? Our party has certainly not considered accepting General Musharraf with or without Musharraf, with or without the uniform, and no such proposal has been made to us at any time that would make us think that it would be in Pakistan's national interest to do so. Our party is now part of ARD, and our party has said as part of ARD that if General Musharraf wants to talk to us, he has to talk to us as ARD and not as individual members. There are strong rumors that you would rather become president than prime minister. Is it because you've realized the limitations of a prime minister? Well, I'd rather be president than prime minister, you're right. But this was in 1997 when I said I'd rather be president than prime minister. And you know the president's powers then were taken away. But I wanted to be president without the 8th Amendment or powers because I wanted to show that the presidency has a moral voice and that the presidency should not be used for destabilizing governments but should be there as a moral voice cautioning those in government and in opposition, bringing people together, smoothing over affairs rather than disrupting it. My own governments have been so disrupted by malevolent presidents that I wanted to be president just to show that the presidency should not be a malevolent force, but it should be a conciliatory force, helping a nation heal, bringing factors together, cautioning when laws are being exceeded without the power of the 8th Amendment to threaten or without the power of the sword of Damocles. Now if you say what would you rather be, president or prime minister, well the prime minister is a peon. Who wants to be a peon? Would your party ever consider an alliance with the MMA? Well, you know, personally I'm very much against an alliance with the MMA. Since 1977 I've seen the religious parties work with General Zia-ul-Haq as their B team. I've seen the youth wings kill our students in the universities. I've seen them slander females, including myself. I oppose their policies of controlling the media, of discriminating against women, being harsh towards minorities. But on the other hand, General Musharraf is somehow making them this political reality. He's making them leader of opposition. He's giving them the governments. So obviously we're torn between our own differences on ideological grounds with them and on the alternative that they are a political reality.
And if through the martial law they become a political reality, you have to deal with the people who are in your country. I cannot choose who's in parliament when we are making parliamentary decisions. We have to work with those who are there. So I feel that General Musharraf is trying to force the moderate forces and the religious forces into the same corner by uniting them against military dictatorship. And that's why I think it's ever so important to make sure that that doesn't happen. Now, of course, the religious parties, if they do not resort to violating the law, have a right to operate. I don't believe in crushing anybody by force, but I believe in the power of the pen, and I believe in the power of people responding to what is best for them. And I feel it's simply wrong to factionalize the PPP and allow the MMA full freedom, because I feel that doesn't serve the people well. Now, the present military-led government has refused IAEA access to AQ Khan. Do you think that there is more than has been revealed by the present government? Well, we in the PPP believe that Abdul Qadir Khan was asked to fall on his sword in order to save other more powerful people, and in exchange he was pardoned. And we think it's shocking that a person can come on television and say that I broke my oaths of office and I sold nuclear components and endangered Pakistan's nuclear secrets, and General Musharraf can turn around and say he's pardoned and he can keep the $400 million too. Now, mind you, I don't believe that AQ Khan did it on his own. But until AQ Khan comes out and says himself, I didn't do it on my own, we've got to say then that you did a very grave wrong. My party has called for a parliamentary investigation of the sales of nuclear export, because we think it's very dangerous and that we cannot allow people to get away with such kinds of sales, and we need to question Mr. AQ Khan to find out how these sales were made, and how could centrifuges which weigh tons be spirited away by one man, and especially when there's a control and command system in place, put in place by yours truly, to make sure that scientists couldn't do anything on their own. So there's a lot that hasn't come out, and I think there are a lot of powerful people that don't want it to come out, and that's why I say when the dust is settled. And who are these powerful people? I don't believe they're not different powerful people. There's only one powerful lobby, the same powerful lobby that toppled my government, and the same powerful lobby that doesn't want the full secrets to come out. How did you feel when your own brother was killed when you were Prime Minister, and soon after your own appointed president stabbed you in the back? I felt betrayed, and of course, with my brother's murder, I realized that there was a conspiracy to overthrow my government, and that my brother had been killed as part of the conspiracy to overthrow my government. It was a loss, a grave loss for me on a personal level too, because when my brother, my father was alive, I used to look to my father as in the family, you look at somebody to protect you. And when I had my brothers, I always felt that I have people I can go to. बेनज़ीर भुट्टो के साथ 2006 में मेरा इंटरव्यू ये जारी रहेगा। इधर हमने लेना है छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद फिर से आपको दिखाएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त क्या कहा था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या उस वक्त इरादे थे, और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में क्या कहा था, और दहशतगर्दी के खिलाफ क्या कहा था। ये सब कुछ ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। Nokia 3.1 Plus in 25,950 rupees. यूफोन सिम वापस लगाएं और हासिल करें 3000 MB, 3000 मिनट्स और SMS, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। HBL में अकाउंट खोलें, डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें, या यूज करें HBL मोबाइल या कनेक्ट ऐप, और जीते मौका दुबई में HBL PSL देखने का। नॉट ओनली दैट, आप ले जा सकते हैं अपने साथ एक फैमिली मेंबर या एक फ्रेंड को। For details, call 111-111-425 or log on to hbl.com. जहाँ ख्वाब वहाँ HP. Duck Karo Dip with a new chili mayo twist. Enjoy Duck and Dip. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये ख़ास इंटरव्यू जो मैंने 2006 में लंदन में उनके साथ किया था। नाजरीन, आपको मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा
پاکستان کی وزیر اعظم بنی تھیں, انٹرنیشنلی ریکگنائز تھیں, دنیا ان کو جانتی تھی, اور جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں. جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو 28 سال تک کوئی بھی ہندوستانی وزیر اعظم پاکستان نہیں آیا تھا, مگر پھر اتنے سالوں بعد 1988 دسمبر 29 1988 کو ہم نے دیکھا کہ راجیو گاندھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ہندوستان کے, وہ پاکستان کی زمین پہ انہوں نے قدم رکھا اور ساک سمٹ جو ہے اس کو اٹینڈ کرنے وہ پاکستان آئے. تب بیک چینل مذاکرات چل رہے تھے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ راہ ہموار کی تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے دوستی ہو سکے. مگر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ایک نیشنل سیکیورٹی رسک کہا گیا, اور وہ اس لیے کہا گیا تھا چونکہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے نام دے دیے تھے خالستان موومنٹ کے ہندوستان کو, جس کے تحت ان کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی بریچ کی ہے اور اس لیے یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے. اس لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت تھی وہ بھی کچھ زیادہ دیر سٹیبل نہیں رہی تھی, اور یہ اس قسم کے الزامات تھے جس کے نتیجے کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ محتاط ہو گئی تھیں ہندوستان کے حوالے سے, اور اپنی دوسری جب وہ ٹرم لینے آئی تھیں تو وہ زیادہ محتاط تھیں. تو اس وقت کیا بے نظیر صاحبہ سوچ رہی تھیں اور اس انسیڈنٹ کے بارے میں وہ کیا کہتی تھیں, یہ سارے سوال میں نے ان کے سامنے 2006 میں رکھے. You made a lot of peace overtures with Rajiv Gandhi. You had a very good professional working relationship with him, but you gave in to pressures, it seems, and stepped back. Why is that? I had a good understanding with Rajiv Gandhi, and we had made several important agreements, but after Rajiv Gandhi's assassination, we didn't have the same rapport with the rest of the government. My government was overthrown, and when I was re-elected Prime Minister... But you adopted a hard policy on Kashmir. Yes, we did. I mean, we did have a hard policy on Kashmir. We did support the people of Jammu and Kashmir. We did want a resolution of the Kashmir dispute, but there were no foreign elements involved in the Kashmir struggle at that time. The insurgency was not on the level that it subsequently turned into, with other elements coming in who were not Kashmiris. There were no bomb blasts on the Indian Parliament. There were no Bombay bomb blasts. I mean, there were no acts in the other part of the world. That was all pre-1998. ناظرین, بے نظیر بھٹو ایک ایسی سیاستدان تھی جو خارجہ امور کو اچھی طرح جانتی تھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اچھی طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتی تھی. مگر جب ان کی حکومت یہاں پاکستان میں تھی تو تب 1996 کے اندر طالبان نے اپنا قبضہ افغانستان کے اندر جمایا. پاکستان, یو اے ای اور سعودی عربیہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے اس وقت طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا, لیجٹمیٹلی اس کو قبول کیا. تب پوری دنیا جو تھی وہ طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں تھی, چونکہ اس وقت اسامہ بن لادن جو تھے ان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی. میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے پوچھا, چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اپنے آخری دنوں کے اندر, بلکہ آخری سالوں کے اندر, وہ ہمیشہ فنڈامنٹلزم, ایکسٹریمزم کے خلاف بات کرتی تھیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب آپ نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیا, اس وقت جب آپ وزیر اعظم تھیں, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ کم از کم وہ افغانستان کے اندر امن تو لے کے آئے ہیں. تو تب کیا آپ کو ان کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی تھی یا آپ کو جان بوجھ کے کسی نے مس لیڈ کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Well, I believe it was neither. I believe there were 2 Talibans. There was the Taliban under PPP, which was working with the UN, which was negotiating with us on women's rights, which was not blowing up statues in Bamiyan. And then there was the Taliban after the PPP was overthrown. And the Taliban, after the PPP was overthrown, became a Taliban that invited Al-Qaeda, that invited the training of Muslim youth, that allowed threats to be made against third nations. None of this was happening before. But the Taliban began to change in the dark last days of my government. After my brother was murdered, they broke off the restraint we had exercised on them to march into Kabul unilaterally, which was against our understanding. But then when my government wasn't overthrown for 40 days, they came back to the negotiating table. And on November 4th, we were going to sign an agreement with the United Nations, which later on became part of the Bonn
process. But on November 4th night, November 5th they were to sign. But on 4th night, just before the signature with them and the UN, my government was overthrown. And after my government was overthrown, they went haywire. Do you think it's right for another country to interfere in another country's affairs? I think it's wrong to interfere in Afghanistan, and I have disagreed with those who say that Afghanistan gives Pakistan strategic threat, a depth. I have said that meddling in Afghanistan makes it a strategic threat for us. So I feel Pakistan should not meddle, and I feel that those who are advising the Taliban right now are doing a grave injustice. I believe there are still some elements that believe Afghanistan can provide a strategic depth, and this is the reason that they're using the Taliban. They say the NATO forces will be out, the UN forces will be out, and then Afghanistan will be ours, and it will be strategic depth and a bridge into Central Asia. I disagree with that policy. You have also been quoted as saying that ultimately when the dust dies down, I predict it will be seen that the same elements that destabilized my governments and supported Al-Qaeda exported nuclear technology. That's right. Who are you referring to? Well, I will only refer to my statements as to who overthrew me. I believe that elements within the establishment, not the whole establishment, because I had very good working relations with my chiefs, I had very good working relationship with some of my generals, I had very good working relationship with some of the people in the intelligence, but I will say that there were elements that were opposed to my government, that there were elements who were tied up with the extremists who had fought the Afghan jihad against the Soviet Union and who believed that they could now take on the West, and it was those elements that destabilized my government to make it possible for Osama bin Laden and Al-Qaeda to turn up in Afghanistan and declare war on the West. Do you think that those very elements are still interfering in Afghanistan's affairs? I think they're interfering in Pakistan's affairs, and I think that General Musharraf is somehow stuck with them. And I think the only reason that General Musharraf is so obdurate against the PPP, after all, you look back at 99, we did try to kill him in the plane crash. And, you can understand that he had a falling out with Nawaz Sharif. But why did he put Nawaz Sharif and us in the same boat? Of course, Nawaz Sharif and I are now in the same boat. Nawaz Sharif is a different person than he was when he was in office, and we have now a rapprochement. But if we go back in time, in 99, they chose to put us in the same boat because the people who had destabilized my government were in key positions in Nawaz's government. Then they fell out with Nawaz, and now they're in key positions in Musharraf's government. And obviously, they see the PPP, led by myself, as a threat to their grandiose ambitions in Pakistan, in Afghanistan, and beyond. So I think that those policies that they did, they proclaimed that we'll bring glory to Pakistan and we'll bring glory to the Muslim world, and they even told me we'll conquer Kashmir and you'll wear the crown of glory, or Srinagar, and you'll wear the... None of that happened. I could see it's not going to happen. I didn't allow a Kargil to happen because I knew that these grandiose notions were not based on support. I'm a student of history. My father was a student of history. You make policies according to the power that you have, not according to the power that you don't have. But it's very seductive when you turn around and tell people that I'm going to give you Muslim glory as existed at the height of the Muslim Renaissance. It's not going to happen. All you're going to get is Taliban being vaporized in Afghanistan with cluster bombs. They don't say that part of it. So I think the time has come for us in Pakistan to put our own house in order, to realize that instead of conquering the rest of the world, we're being described as a failed state. We're not a failed state. Our people can save Pakistan and must be given the chance to do it. But certainly the military knows how to look after its interests. They have been in power now for 7 years. Don't you think it will be much harder now to tackle them? Well, I don't believe that one should give up if a task is hard. I disagree with the fact that it's much harder to tackle them now. I think it was much harder to tackle them straight after 9/11, when they became the heroes who were going to defeat the Taliban and who were going to crack down on Al-Qaeda and reform the madrasas. We knew they wouldn't do it, and we told all the people who so believed that if you allow General Musharraf and his team to stay in power, you will see that the Taliban will be reorganized and will reassert themselves. We said this way back in 2001 and in 2002. They didn't listen to us, and they put their trust in Musharraf. And where are the madrasa reforms now? Where is Taliban is killing people with suicide bombs every day in Afghanistan and destabilizing the situation? Where's the so-called peace process with India? It's just not there. These were empty words. So it was difficult in 2001.
It's less difficult now, but as far as I am concerned, a person doesn't do what's easy because everybody can do what's easy. Each one of us have to make a choice in life, and I think that each one of us has to listen to their conscience. And if something is right, one must do it because it's right. Now religious tolerance is very high in Pakistan. Does your party have a blueprint to face these challenges? Well, we believe the best way to undermine extremism is to build a pluralistic society with checks and balances. And to do that, one has to have a dispersal of power rather than a unification of power. What we're seeing now is a totalitarian grip on Pakistan. What we're seeing is that through the intelligence, the military was controlled. There's actually, in my view, not only an official intelligence, but there's an unofficial intelligence which moves through its appointees, sometimes through ISI, sometimes into IB, sometimes into MI, and sometimes into IB. For instance, if you look at IB, it's run by an ex-ISI officer. You look down the track, and they're all ex-ISI officers who fought the Soviets in Afghanistan, and now they're running Pakistan. So I feel that it was this kind of movement, that working through different intelligences and different presidents and giving them grandiose visions, that led to the destabilization of democracy, the demonization campaign against the political leaders in a bid to get total power over the judiciary, with the judges being repeatedly sacked, power over the police by ensuring that nobody can be promoted unless they're cleared and vetted by the intelligence agencies, power over the bureaucracy, power over the financial levers. And when you have all this power and you get a megalomaniac who thinks that we've got nuclear weapons and what can the world do against me, it's a prescription for disaster. So, how do we check it? We check it by making sure that power is not so concentrated. We slowly have to diffuse power into different centers, whether it's the local councils, whether it's the provincial assemblies, whether it's the National Assembly, whether it's the federal executive. Are you confident the military will allow you to do this? Of course not. They will do everything to stop me. They will do everything to stop me, and they are doing everything to stop me. They will pressurize me, they will threaten me, they will coerce me, they will try and get the international community fed 30 tricks campaigns, they'll be there to get. But they'll try to get the people of Pakistan to turn against me. They'll do everything that they can. But I have a duty as a citizen of my country to try and save my country. And my party and I have a vision of Pakistan and where we're going in the future. We would like to see Pakistan emerge as a modern, democratic, federal nation-state with autonomy for the provinces and with equal rights for its citizens. We'd like to emancipate our people from the bonds of poverty, and we think that can only be done by creating firstly a South Asian economic cooperation agreement on the pattern of Europe, and secondly by exploiting our strategic access through Gwadar, which my father started building and which I continued, to Central Asia, because the future of the world is going to impinge on oil optics. So I think Pakistan has great promise, and our people have great promise, but we can emerge as a prosperous, independent, self-reliant nation, a partner for peace in the region. But to do this, we really have to transfer power, and that part is going to be difficult. So you stepped into politics at a very young age. How did this affect you as a young person, as a wife, and later as a mother? Well, my life was a little different than I thought it would be. I never planned to go into politics. It happened due to the political situation in my country. And for a long time, I thought that it would be very difficult for me to be married or to have a family or to have children. But my mother, who had an enormous influence on me, always believed that a woman should be married and have a family, and that children gave joy, and that no woman should be denied the joy of having children and having grandchildren. And so I listened to her. And are you preparing your children to come into politics? I have very mixed feelings about my children going into politics. Certainly I'd like them to have a career. Certainly I'd like them to do something which is for society. But I feel this can be done in many different ways. And I always tell my children that if you become doctors, I think doctors are, amongst the most noblest people, because they serve the sick, the injured, the people who are truly miserable. Often in backward societies, the allegations are motivated, or a powerful man makes a false one against a weaker one. So I tell them you can do legal aid. You can become lawyers, and you can help people
who are affected. So I want them to do something for society. But I'm not sure whether politics is the only choice. Of course, if they decide for politics after their education, I'll support them. Ms. Benazir Bhutto, thank you very much. नाजरीन, ये एक बहुत ही तवील इंटरव्यू था. हमने आपको सिर्फ कुछ झलकियां दिखाई हैं इस इंटरव्यू से. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी, एक पुरकशिश किस्म की सियासतदान थी. लोग उनको मानते थे, दुनिया उनको मानती थी. हमने एक बहुत बड़ी लीडर खोई है उनको खो के. मगर आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहां हम बात करते हैं कि हमारी अदलिया आज़ाद है, जहां हम बात करते हैं कि केसेस आजकल जल्दी जल्दी भुगताए जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, वहां पे आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो कत्ल केस है वो आज भी कोर्ट रूम्स के अंदर धक्के खा रहा है. और ये इतनी बड़ी लीडर पाकिस्तान की, अगर उनके कत्ल केस जो है, उनका केस जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच सका, तो हम बाकी सबके एहतसाब का, इंसाफ का क्या निज़ाम होगा, आप खुद ही सोच लीजिए. नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.